وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع هادرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون اوحینا اور ہم نے وحی کی الا طرف موسیٰ ان اسری کے راتوں رات نکل بعبادی میرے بندوں کو انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیا جاؤ گے، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گے، یعنی جب ایک مدت مدید تک سمجھانے اور آیات دکھلاتے رہنے کے بعد بھی فرعون نے حق کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو ستانا نہ چھوڑا، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤ، دیکھنا یہ فرعونی لوگ تمہارا پیچھا کریں گے، گھبرانا نہیں۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فارسل پس بھیجا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے نقیب، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب تمام قبطیوں کو جمع کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ ہیں لشرذمۃ ایک جماعت قلیلون تھوڑی سی، یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی، یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے، حالانکہ ان کی ہستی کیا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدہ برا ہو سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لیے کہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لنا ہمیں لغائظون غصے میں لانے والے ہیں، اور وہ مقرر ہم سے دل جلے ہوئے ہیں یا ہم کو غصہ دلا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کو کی کم بختی میں نے دھکا دے دیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَمِيعٌ ایک جماعت حاضرون مسلح محتاط، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ تو اس روز کے خطرے کا اکیلا کما ہی کر دو۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے جو محتاج یا مسلح ہے، تو یہ الفاظ دل بڑھانے کے لیے ہوں گے، واللہ عالم۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ بس ہم نے انہیں نکالا ان سے جنات باغات وعیون اور چشمے، پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم وکنوز اور خزانے ومقام اور ٹھکانے کریم عمدہ اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ کذالک وورثنا بنی اسرائیل کذالک اسی طرح وورثنا اور ہم نے وارث بنایا ان کا بنی اسرائیل اسی طرح، اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے، یعنی اسی طرح قبطی گھر بار مال دولت باغ اور کھیتیاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ایک دم نکل پڑے، جنہیں پھر لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ گویا اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا، یا تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگیں، اور یا ایک مدت بعد سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ملک مصر بھی ان کی سلطنت میں شامل ہوا، واللہ عالم۔ پہلے اس کے متعلق اطلاع گزر چکا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَأَتْبَعُوهُمْ پس انہوں نے پیچھا کیا ان کا مشرقین سورج نکلتے، پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون فلما پس جب تراءى دیکھا ایک دوسرے کو الجمعان دونوں جماعتیں، قال کہا کہنے لگے اصحاب موسیٰ کے ساتھی انا یقیناً ہم لمدرکون پکڑ لیے گئے۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے، یعنی بحر کلزم کے کنارے پہنچ کر بنی اسرائیل پار ہونے کی فکر کر رہے تھے کہ پیچھے سے فرعونی لشکر نظر آیا۔ گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ان کے ہاتھ سے کیسے بچیں گے، آگے سمندر حائل ہے اور پیچھے سے دشمن دبائے چلا آ رہا ہے۔
قال کلا ان معی ربی سیہدین، قال کلا اس نے کہا ہرگز نہیں، ان بے شک معی میرے ساتھ ربی میرا رب سیہدینی وہ جلد مجھے راہ دکھائے گا، کہ ہاں ہرگز نہیں میرے ساتھ ہے میرا رب وہ مجھ کو راہ بتلائے گا، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھو، اس کی حمایت و نصرت میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، ناممکن ہے کہ دشمن ہم کو پکڑ سکے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَأَوْحَيْنَا پس ہم نے وحی بھیجی إِلَىٰ طرف موسیٰ انی کے اضرب تو مار بعصاک اپنا عصا البحر دریا فانفلق تو وہ پھٹ گیا فکان پس ہو گیا کل فرقن ہر حصہ کالطود پہاڑ کی طرح عظیم بڑے۔ پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو، پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ، پانی بہت گہرا تھا، 12 جگہ سے پھٹ کر خشک راستے بن گئے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے الگ الگ ان میں سے گزرے اور بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے رہ گئے۔ کذا فی الموضع القرآن وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا پھر ہم نے قریب کر دیا ثم اس جگہ الآخرین دوسروں کو، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ وَأَنجَيْنَا اور ہم نے بچا لیا موسیٰ ومن اور جو معاہو اس کے ساتھ اجمعین سب، اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ سب کو۔ ثم اغرقنا الآخرین ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الآخرین دوسروں کو، پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو، یعنی فرعونی لشکر بھی قریب آ گیا اور دریا میں راستے بنے ہوئے دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعد بے سوچے سمجھے گھس پڑا۔ جب تمام لشکر دریا کی لپیٹ میں آ گیا فوراً خدا کے حکم سے پانی کے پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے، یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ البتہ نشانی، وما اور نہ کانا تھے اکثرهم ان سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، اس چیز میں ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے، یعنی جب اکثروں نے حق قبول نہ کیا تو آخر میں قدرت نے یہ نشان دکھلایا جس سے صادقین اور مکذبین کے انجام کا دنیا ہی میں الگ الگ پتہ چل جاتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ اور بے شک ربک تمہارا رب لہو البتہ وہ العزیز غالب الرحیم نہایت مہربان، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ یہ سنا دیا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مکہ کے فرعون بھی مسلمانوں کے پیچھے نکلیں گے لڑائی کو، پھر وطن سے باہر تباہ ہوں گے بدر کے دن جیسے فرعون تباہ ہوا۔ موضع القرآن